الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، 16ویں پارے کی سورہ مریم کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس سورت کی ابتدا پانچ ایسے حروف سے ہو رہی ہے کہ جن کی مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. یہ بعض صورتوں کی شروع میں کچھ حروف ایسے لگا دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ جن کی مراد اللہ اور اس کے رسول کے سوا دوسرا کوئی نہیں جانتا ہے. گویا اللہ اور اس کے رسول کے درمیان یہ بھید کی بات ہے، راز کی بات ہے. امت کو یہ راز بتایا نہیں گیا ہے. جیسے بالکل پہلی سورت سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ کی ابتدا الف لام میم سے ہو رہی ہے. بعض صورتوں کی ابتدا الف لام را سے ہو رہی ہے. بعض صورتوں کی ابتدا الف لام میم را سے ہو رہی ہے. بعض صورتوں کی ابتدا کاف ہا یا عین صاد سے ہو رہی ہے. ہا میم عین سین قاف سے ہو رہی ہے. تو یہ بعض صورتوں کی ابتدا میں اس طریقے کے حروف جو لگائے جاتے ہیں وہ دراصل اللہ کی طرف سے ایک اس کے اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے اور امت کے لیے ایک امتحان ہے. اس میں علماء نے لکھا ہے کہ اس طریقے کے حروف شروف صورتوں کی ابتدا میں لا کر اللہ تبارک و تعالی امت کو آزمانا چاہتے ہیں، امتحان لینا چاہتے ہیں. اس لیے کہ بعض لوگوں کی چاہت کیا ہوتی ہے؟ اپنی علمی ترقی کی ہوتی ہے. بعض لوگ علم کے ایسے پیاسے ہوتے ہیں اور علم کے ایسے شیدائی ہوتے ہیں اور علم کے ایسے عاشق ہوتے ہیں کہ ایک ایک چیز کی تحقیق کرنا اپنے لیے وہ باعث فخر سمجھتے ہیں اور علمی راہ میں اپنے لیے ترقی سمجھتے ہیں. تو ایسے لوگ کہ جو علم کے عاشق ہیں، علم کے پیاسے ہیں، علم کی شیدائی ہیں، ان کے لیے اس میں امتحان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، امتحان ہے کہ ایسے لوگ کہ جو علم کی شیدائی ہے، علم کے پیاسے ہیں، یہاں آ کر کیا کرتے ہیں؟ کیا اس میں اپنی غواصی کرتے ہیں اور کیا اس کے اندر اپنی غوطہ زنی کرتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ اس کی مراد اللہ اور اس کے رسول کے سوا دوسرے کوئی نہیں جانتا ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کی چاہت کیا ہوتی ہے کہ اس کے اندر غوطہ زنی کرے، اس کے اندر یہ کیا کرے، سمجھے وہ گھسے اور اس کی مراد معلوم کرے.
تو ایسے لوگوں کے لیے اس میں امتحان ہے کہ وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں یا یہ کہ اس کی مراد معلوم کرنے کے پیچھے پڑتے ہیں۔ اگر وہ اس کی مراد معلوم کرنے کے پیچھے نہیں پڑتے ہیں اور خاموشی اختیار کرتے ہیں تو گویا کہ انہوں نے اپنی عاجزی تسلیم کر لی، اپنی جہالت کو تسلیم کر لیا، اور اللہ اور اس کے رسول کے درمیان جو بھید ہے، جو راز ہے، اس کو تسلیم کر لیا۔ اس میں امتحان ہے ان لوگوں کے لیے، اور یہ راز دنیا میں ہے۔ آخرت میں جب جنت میں جائیں گے تو یہ سارے راز کھل جائیں گے، یہ سارے راز کھل جائیں گے۔ وہ آیات کے جن کی مراد معلوم نہیں ہے اور وہ حروف کی جن کی مراد معلوم نہیں ہے، وہ ساری مرادیں اللہ کے وہاں آخرت میں جنت میں کھل جائے گی۔ کاف ہا یا عین صاد سے کیا مراد ہے، ہا میم عین سین قاف سے کیا مراد ہے، اسی طریقے سے طٰہٰ سے مراد کیا ہے، الف لام میم سے مراد کیا ہے، الف لام را سے مراد کیا ہے، الف لام میم را سے مراد کیا ہے، اور اسی طریقے سے سمجھے حامیم سے مراد کیا ہے۔ سمجھے یہ ساری مرادیں دنیا میں مخفی ہے، لیکن آخرت میں اس کی مراد کیا ہو جائے گی، کھل جائے گی، اس کا معنی واضح ہو جائے گا۔ یہ دنیا میں راز ہے۔ بہرحال سمجھے یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ حروف مقطعات کو مقطعات اس لیے کہتے ہیں، یہ سمجھنے جیسی بات ہے کہ عربی زبان میں قطع کا لفظ ہے، عربی زبان میں قطع کا لفظ آتا ہے کاٹنے کے لیے، توڑنے کے لیے، یعنی قطع کا لفظ عربی زبان میں کاٹنے کا اور توڑنے کا معنی استعمال کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس کا معنی کاٹنے کا اور توڑنے کا ہوتا ہے۔ ان کو حروف مقطعات اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کو ایک ساتھ ملا کر نہیں پڑھا جاتا ہے، جیسے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ملا کر پڑھا ہے، اس کو ملا کر نہیں پڑھتے ہیں بلکہ اس کو کاٹ کاٹ کر پڑھتے ہیں۔ الف لام میم را، سمجھے، الف لام میم، الف لام را، اس کو کاٹ کاٹ کر پڑھتے ہیں۔ حالانکہ لکھا گیا ہے کہ الف لام میم لکھا گیا ہے، کہ اس کو جو علم نہیں پڑھتے ہیں، اور الف لام میم را ہے تو المر نہیں پڑھتے، یا یہ کہ المر نہیں پڑھتے ہیں، یا یہ کہ سمجھے الف لام را لکھا گیا ہے تو الر نہیں پڑھتے ہیں، اور یہاں پر کاف ہا یا عین صاد لکھا گیا ہے تو اس کو الگ الگ کاٹ کاٹ کر پڑھتے ہیں، اس کو ملا کر نہیں پڑھتے ہیں۔ اس لیے سمجھے ان کو مقطعات کہا گیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ حروف مقطعات ہے، ان کو کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے۔ دیکھو کاف کاٹ کر پڑھا، ہا یا عین صاد، جیسے تختی پڑھتے ہیں اس طریقے سے تختی کی طرح اس کو کاٹ کاٹ پڑھا گیا ہے، کاٹ کر پڑھا گیا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں تختی کی طرح کوئی لفظ نہیں پڑھا جاتا ہے، ان کو تو یہ کیا ہے، ملا کر روا پڑھا جاتا ہے۔ یہ جیسے ناظرہ کے بچے جو روا پڑھتے ہیں، ہجے کر کے نہیں پڑھا جاتے ہیں، روا پڑھا جاتا ہے، اور ان کو حروف مقطعات کو تختی کی طرح کاٹ کاٹ پڑھتے ہیں، کاف ہا یا عین صاد، اس لیے ان کو مقطعات کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے۔ اچھا، اس سورت کا نام سورہ مریم ہے، اس سورت کا نام سورہ مریم ہے۔ یہ جو ادھر بیٹھے ہیں تو ذرا ادھر آ جاؤ، ادھر اچھا ہے جی۔ سورہ مریم، آپ کو میں نے کبھی پہلے بتایا ہے کہ سورت کا نام جو رکھا جاتا ہے وہ سورت کے اندر جو ذکر آتا ہے، سورت کے اندر جس چیز کا تذکرہ آتا ہے، اس میں سے ایک جز کو اٹھا کر پوری سورت کا نام رکھ لیتے ہیں، پوری سورت کا نام رکھ لیتے ہیں۔ جیسے اس سورت کا نام سورہ مریم رکھا ہے تو اس پوری سورت کے اندر حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر نہیں ہے، بلکہ سورت کے جو کچھ ہی حصے میں حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے، اور سورت کے باقی حصے میں تو حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم کا، حضرت اسماعیل کا، حضرت ادریس کا اور دوسرے پیغمبروں کا ذکر ہے۔ سورت کے تھوڑے سے حصے ہی میں حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے، اس حصے کو اٹھا کر سورت کا پورا نام رکھ لیا گیا، ایسا ہوتا ہے۔ یہ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی برگزیدہ بندی تھی، اللہ کی برگزیدہ بندی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ تھی۔
جو حضرت زکریا علیہ السلام کی تربیت میں اور پرورش میں رہا کرتی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا۔ عمران بڑا عجیب واقعہ تھا کہ اس زمانے میں، ان نبیوں کے زمانے میں، لوگ مرادیں اور منتیں مانا کرتے تھے، منت مانتے تھے، مراد مانتے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد محترم حضرت عمران اللہ کے نیک بندے تھے، بڑے نیک بندے تھے، صالح تھے، متقی، پرہیزگار، متورع تھے، اور ان کے تقوی و طہارت کی ایک مثال دی جاتی تھی۔ عمران بیت المقدس کے متولی تھے، وہ مسجد اقصی، بیت المقدس کے وہ متولی تھے۔ مسجد کی ذمہ داری اور مسجد کا جی کیا ہے سمجھے، جو نگرانی تھی، وہ نگرانی ان کے ذمے تھی، بیت المقدس کی اور مسجد اقصی کی نگرانی ان کے ذمے تھی۔ یہ مریم علیہ السلام ان کی بیٹی تھی۔ انہوں نے بیت المقدس کی خدمت کے زمانے میں ایک اپنی منت مانی تھی، اور منت یہ مانی کہ پروردگار عالم، میرے یہاں بیوی کا حمل ہے، اگر یہ حمل یعنی ان کی عورت نے، یہ عمران کی عورت نے یہ منت مانی تھی کہ میرے پیٹ میں حمل ہے، اگر یہ حمل لڑکا نکلا تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ عورت نے منت مانی، اس لیے کہ عمران کا اس زمانے میں انتقال ہو چکا تھا۔ جس وقت یہ منت مان رہی تھی، عمران کی بیوی منت مان رہی تھی، تو اس زمانے میں، اور حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ان کے والد حضرت عمران کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو بیوی نے یہ منت مانی کہ میرے پیٹ میں جو حمل ہے، اگر وہ لڑکا ہو تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اس لیے کہ اس زمانے میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے لوگ اپنی اولاد کو وقف کیا کرتے تھے، لوگ اپنی اولاد کو وقف کرتے تھے۔ یہ لوگوں میں ایک عبادت کا رجحان تھا، اور آج بھی میں ابھی ترکی کے سفر سے سمجھے جا کر آیا، تو جہاں ہم لوگ ٹھہرے تھے اور بہت سی جگہوں پر ہمارا جانا ہوا، تو وہاں ان کے مؤسسے اور ان کے ادارے چلتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں رسمی ادارے ہیں، ویسے ادارے نہیں ہوتے ہیں، البتہ ان کے ادارے ان کے حساب سے چلتے ہیں۔ کالج کے بچے عصر کے بعد آتے ہیں اور ان کو پڑھاتے ہیں، اور اسلامی ماحول میں رہتے ہیں، اسلامی تربیت ہوتی ہے، ان کو نماز وغیرہ کی تعلیم دی جاتی ہے، اور پورے اسلامی رنگ میں اور اسلامی ماحول میں ان کو رنگا جاتا ہے۔ تو وہ مؤسسہ، ان کا ادارہ جو ہوتا ہے، اس ادارے کی خدمت کے لیے کچھ لوگ سمجھے متعین ہو جاتے ہیں، اور وہ فی سبیل اللہ خدمت کرتے ہیں، پیسہ نہیں لیتے ہیں، پگار نہیں لیتے، فی سبیل اللہ خدمت کرتے ہیں۔ تو ایک ہمارا رہبر تھا، اس رہبر کو ہم نے پوچھا کہ یہاں پر تم کیا کرتے ہو؟ کہا کہ اس مؤسسے کے اور اس ادارے کی خدمت کے لیے میں وقف ہوں۔ حالانکہ حکومتی پیمانے پر ایک مسجد کے اندر امامت کی ان کی ملازمت لگ چکی تھی، اور وہاں اماموں کی تنخواہیں بہت اونچی ہوتی ہے، بلکہ سمجھے میں نے تو سنا کہ امام کے مقابلے میں مؤذن کی تنخواہ اونچی ہوتی ہے، امام کی تھوڑی کم ہوتی ہے اور مؤذن کی زیادہ تنخواہ ہوتی ہے، اور اس کی وجوہات ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا تھا، وہ لمبی چوڑی وجوہات ہے۔ تو بہرحال میں تو عرض کر رہا تھا کہ ان کا وہاں پر ایک مسجد کے اندر امامت کے لیے تقرر ہو چکا تھا،
اور وہاں امامت کا جو تقرر ہوتا ہے، مؤذن کا اور امامت کا تقرر جو ہوتا ہے، وہ کوئی شخصی طور پر اور کوئی کمیٹی نہیں کرتی ہے، بلکہ حکومتی پیمانے پر ان کا تقرر ہوتا ہے۔ ترکی کی جتنی مساجد ہے، تمام مساجد کے اندر ائمہ کا اور مؤذنین کا تقرر حکومت کرتی ہے۔ وہاں سمجھے تنخواہ کی ذمہ داری پبلک کے اوپر نہیں ہوتی، تنخواہ حکومت دیتی ہے، وہاں نظام ہے یہ۔ تو میں نے پوچھا کہ بھئی تم کیا کرتے ہو یہاں پر؟ تو اس نے کہا کہ میں یہاں 3 سال کے لیے وقف ہوں، اس مؤسسے اور اس ادارے کی خدمت کے لیے 3 سال کے لیے میں وقف ہوں۔ اچھا، کیوں وقف ہو؟ آپ نے کوئی اور یہ ملازمت کیوں نہ تلاش کی؟ اس نے کہا کہ میری ایک ملازمت یعنی حکومتی پیمانے پر ایک مسجد کے اندر امامت کے واسطے میرا تقرر ہو چکا تھا، لیکن میں نے اس مؤسسے کی خدمت کو اور اپنے آپ کو 3 سال کے لیے خدمت کے لیے وقف کرنے کو میں نے سعادت سمجھی، اور میں نے سمجھے اس کو اپنے لیے باعث اجر و ثواب سمجھا، اس لیے 3 سال کے لیے میں وقف ہوں، اور 3 سال کے بعد کہیں ملازمت مجھے ملے گی تو وہاں چلا جاؤں گا میں۔ تو بہرحال میں تو عرض کر رہا تھا کہ آج بھی لوگ اپنی ذات کو اداروں کے لیے وقف کرتے ہیں، کہ میں اپنی ذات ادارے کے لیے وقف کرتا ہوں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے یعنی عمران کی بیوی نے اپنے حمل کے اندر سمجھے جو حمل تھا، اس حمل کے متعلق یہ منت مانی تھی کہ پروردگار عالم، میرے پیٹ کے اندر جو حمل ہے اگر لڑکا ہو تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں اس کو آزاد کر دوں، آزاد وقف۔ اور اس زمانے میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے لوگ اپنے اولاد کو وقف کیا کرتے تھے، آزاد کر دیتے تھے، اور وہ ہمیشہ کے لیے کیا کرتے تھے سمجھے، وہ خدمت بیت المقدس کی کیا کرتے تھے۔ لیکن بچہ جنا سمجھے، حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی نے یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے جب بچہ جنا تو سمجھے لڑکا نہیں جنا، بلکہ بجائے لڑکا جننے کی لڑکی یعنی حضرت مریم کی ولادت ہوئی، تو ان کو افسوس ہوا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ پروردگار عالم، میں نے تو منت مانی تھی کہ میرے پیٹ میں جو حمل ہے اگر لڑکا ہو تو میں کیا کروں گی، بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، اور یہاں تو بجائے لڑکا ہونے کی لڑکی ہے، سمجھے، تو اب کیا کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ اگر مذکر ہوتا یعنی اگر لڑکا جنتی تو لڑکا جو ہے یہ اس لڑکی کے مانند نہ ہوتا۔ تجھے کیا معلوم کہ اس لڑکی کے بطن سے اور اس لڑکی کے پیٹ سے جی کون پیدا ہونے والا ہے، اس لڑکی کے پیٹ سے کون پیدا ہونے والا ہے، تجھے کیا معلوم؟ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام نے لڑکا سمجھے جننے کے بجائے لڑکی جنی، یعنی سمجھے حضرت سمجھے مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، سمجھے کہاں، سمجھے وہ حضرت عمران کی بیوی کے وہاں۔ وہ جب ان کے والد کا انتقال پہلے ہی ہو چکا تھا، اور ان کے والد یعنی حضرت مریم کے والد عمران اور یہاں جس کا ذکر ہے حضرت زکریا علیہ السلام، دونوں کا تعلق آپس میں حمزلف کا تھا، حمزلف، جس کو ہم گجراتی میں ساڑو بھائی بولتے ہیں، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عمران دونوں آپس میں حمزلف تھے، ساڑو بھائی تھے۔ اس لیے سمجھے وہ عمران کا انتقال ہو چکا تھا، اور عمران کے انتقال کے بعد ان کے وہاں یہ مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تو اس بچی کی پرورش کرنے والا کوئی نہیں تھا، باپ کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے بچی کی پرورش کرنے والا ظاہری طور پر کوئی نہیں تھا، اس لیے بچی کی پرورش حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے ذمے لے لی تھی، کہا کہ بچی کی پرورش میں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مریم کی خالہ، حضرت مریم کی خالہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی تھی، سمجھے، اور خالہ کے وہاں تو سمجھے بھانجی آتی جاتی رہتی ہے، پھوپھی کے مقابلے میں خالاؤں کے وہاں زیادہ جاتی ہے، یاد رکھو، سمجھے، ماشی نہ تو ودارے دوئے لوگوں، ہے نا، کہوت تھائیں، ہاں، بھائی نہ کرتے ماشی نہیں ودارے دوئے لوگوں، سمجھے، اور دادی کے مقابلے میں نانی کے وہاں زیادہ جاتے ہیں، اس لیے سمجھے حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی تربیت میں رہا کرتی تھی، وہ ان کے خالو تھے، اور ان کے گھر میں جو عورت تھی وہ ان کی خالہ تھی۔ اس طریقے سے تربیت ہوتی رہی، بڑی ہو گئی۔ ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام جب بڑی ہو گئی
تو ان کی عفت، ان کی عصمت، ان کی پاک دامنی کا سمجھے خیال آیا. اور جب بھی حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر سے باہر جاتے تھے یا مسجد سے باہر جاتے تھے تو حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو مسجد کے اندر محراب کے اندر بند کر دیتے تھے اور باہر سے تالا لگا دیتے تھے. اتنی حفاظت ہوتی تھی، اتنی حفاظت ہوتی تھی. دیکھیے سمجھے اس میں سبق ہے ہمارے لیے، اس میں سبق ہے کہ سمجھے ہم اپنے گھرانے کی عورتوں کی اور اپنے گھرانے کی لڑکیوں کی عصمت اور پاک دامنی کا خوب خیال رکھیں، خوب خیال رکھیں اور پوری نگرانی اور پوری توجہ رکھیں ان کے اوپر. اس لیے کہ ایک مرتبہ اگر لڑکا تھوڑی دیر کے لیے بدنام ہو گیا تو لڑکے کی بدنامی تو دھل جائے گی، لیکن لڑکی اگر بدنام ہو گئی نا، اس کی عصمت اور پاک دامنی پر اگر داغ لگ گیا تو وہ زندگی بھر باقی رہے گا، زندگی بھر باقی رہے گا. تو حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی باہر جاتے تھے تو حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عفت، ان کی عصمت اور پاک دامنی کا پورا خیال رکھتے تھے کہ محراب کے اندر یعنی مسجد کے اندر، اس زمانے میں جو مسجد ہوتی تھی اس کو محراب بولتے تھے، کہ بند کر کے جاتے تھے اور باہر سے تالا لگا دیتے تھے تاکہ کوئی جاوے نہیں، کوئی غیر مرد اندر داخل نہ ہو، کوئی اجنبی اندر داخل نہ ہو. اتنا خیال رکھتے تھے. اور خوب ان کی نگرانی رکھتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو مسجد میں اور محراب میں بند کیا، باہر سے قفل لگایا، تالا لگایا اور واپس آئے تو بڑا عجیب و غریب ماحول دیکھا انہوں نے. 2-3 مرتبہ ایسا ماحول دیکھا کہ سمجھے طرح طرح کے پھل سمجھے محراب کے اندر رکھے ہوئے ہیں، طرح طرح کے پھل مسجد کے اندر بڑے کھنچے کے اندر ان کے سامنے رکھے ہوئے ہیں. اور ایسے ایسے پھل کہ جن کا موسم بھی نہیں ہوتا ہے، ایسے ایسے پھل کہ جن کا موسم بھی نہیں ہوتا ہے. بعض پھل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا موسم نہیں ہوتا ہے، بعض پھل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا موسم نہیں ہوتا ہے سمجھے. اور بعض پھل ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر موسم میں ملتے ہیں، جیسے کیلا ہر موسم میں ملے گا آپ کو، جون سے موسم میں لینے جاؤ گے انشاءاللہ کیلا مل جائے گا آپ کو. لیکن سمجھے بعض پھل ایسے ہوتے ہیں کہ جو موسم میں ملتے ہیں، جیسے آم موسم میں ملے گا سمجھے، جو موسم ہوتا ہے موسم میں ملے گا. اور اسی طریقے سے انوس، جس کو یہ سیتاپھل بولتے ہیں، انوس موسم میں ملے گا اور وہ تو یہ بہت مختصر مدت کے لیے آتا ہے سمجھے، 2-3 دن کے لیے اپنا چہرہ دکھا کر وہ چلا جاتا ہے سمجھے، پھر وہ تو آتا بھی نہیں ہے کبھی. اور اسی طریقے سے وہ بڑے بیر جو ہوتے ہیں بیر، وہ بیر بھی موسم میں ملتے ہیں، موسم چلا جاتا ہے تو موسم کے علاوہ دوسرے موسم میں نہیں ملتے ہیں وہ. لیکن یہاں حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے سمجھے اس مسجد میں محراب کے اندر جو بڑے تشت میں اور بڑے کھنچے کے اندر طرح طرح کے پھل اور طرح طرح کے میوہ جات رکھے جاتے تھے، اور ایسے ایسے پھل کہ جن کا موسم بھی نہیں ہوتا تھا. حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام تالا کھول کر اندر آتے اور طرح طرح کے پھل دیکھتے تھے. تو ایک مرتبہ پوچھ لیا کہ انا لکی ھذا، انا لکی ھذا، مریم یہ تمہارے پاس طرح طرح کے پھل کہاں سے آتے ہیں، یہ طرح طرح کے پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ایمان بنا ہوا تھا، ایمان بنا ہوا تھا. قال انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ، اس نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ اپن کی کرامت ہے، تم بھی کرامت ظاہر کرو سمجھے، یہ نہیں کہا. آج کل لوگوں کو یہ کیا ہے، اپنی کرامت ظاہر کرنے کا بہت شوق ہے. یہ نہیں کہا کہ یہ تو اپن کی کرامت ہے، نہیں، بلکہ کیا کہا، قالت هو من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آتے ہیں. معلوم یہ ہوا، کل بھی میں نے بتایا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ ملنے والی نعمت کو کس کی طرف منسوب کرے، اللہ کی طرف منسوب کرے. کل وہ باغ والا واقعہ میں نے ذکر کیا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی جو بھی نعمت کسی کو ملے تو فوراً جو ہے اس کو منسوب کس کی طرف کرے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے نعمت، اللہ کی طرف سے. تو اس نے حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فوراً کہہ دیا کہ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہی. بس یہ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نے بے موسم کے پھل حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آتے ہوئے دیکھے تو بڑا عجیب دل میں تعیہ پیدا ہوا، اس لیے کہ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر لمبی ہو چکی تھی، کافی لمبی عمر ہو چکی تھی، بوڑھے ہو چکے تھے، بیوی بھی بانجھ تھی سمجھے، اور بچہ جننے کی صلاحیت نہیں تھی. تو
ایک لمبی مدت لمبا عرصہ گزر چکا تھا اور اتنا بڑھاپا آ چکا تھا کہ ظاہری طور پر اس بڑھاپے کے زمانے میں اولاد کا ہونا ناممکن ہوتا ہے. اولاد کا ہونا سمجھے محال نہیں کہتا ہوں، سمجھے ناممکن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر کسی کو دینا چاہے تو سمجھے دے بھی سکتے ہیں، لیکن عرض کر رہا ہوں کہ سمجھے اتنا بڑھاپا آ چکا تھا اور بظاہر بیوی بھی باج تھی کہ سمجھے اتنی عمر میں اور بیوی کے باج ہونے کے زمانے میں سمجھے ظاہری طور پر اولاد کا ہونا ذرا دشوار ہے. لیکن حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھل آتے ہوئے دیکھے تو دل میں ایک عجیب داعیہ پیدا ہوا، ایک داعیہ پیدا ہوا. انہوں نے سمجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سمجھے دعا کر لی کہ جو خدا مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، جو خدا مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، تو کیا وہ خدا جو ہے بے موسم مجھے اولاد نہیں دے سکتا ہے؟ جو خدا مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، بے موسم پھل دینے پر قادر ہے، تو وہ خدا کیا مجھے بے موسم اولاد دینے پر قادر نہیں؟ موسم تو نہیں ہے، داڑھی سفید ہو چکی ہے، موسم تو نہیں ہے، بالکل یہ کیا ہے بڑھاپا آ چکا ہے، موسم تو نہیں ہے، اعضاء بالکل ڈھیلے ہو چکے ہیں، موسم تو نہیں ہے، بالکل یہ کیا ہے سمجھے مطلب ظاہری اسباب ختم ہو چکے ہیں، سارے سمجھے ظاہری اسباب ختم ہو چکے ہیں، موسم بالکل ختم ہو چکا ہے. لیکن حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل آتے ہوئے دیکھا تو دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا. فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کی سمجھے، اور وہ دعا یہاں پر سمجھے موجود ہے. اسی کو سمجھانے کے لیے یہ پورا میں نے مقدمہ سمجھے قائم کیا تھا. کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. فرمائے کہ یہ آپ کے پروردگار کی رحمت کا ذکر سمجھے، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ آپ کے پروردگار کی رحمت کا ذکر ہے اپنے بندے زکریا پر. سمجھے اذ نادى ربه نداء خفيا، اس وقت کو یاد کرو جب کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو بہت آہستہ انداز سے پکارا. نداء خفيا، آہستہ انداز سے، وہی دعا اولاد کے لیے. قال رب انی وهن العظم مني واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. فرمائے کہ اے میرے پروردگار بلا شبہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں. انی وهن العظم، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے. منی واشتعل الرأس شیبا، اور میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں. ولم اکن بدعائک رب شقیا، لیکن اے میرے پروردگار میں آپ کی دعا سے محروم نہیں ہوں، آپ سے مانگ کر میں کبھی محروم نہیں ہوا. دیکھو دعا کا جو سمجھے طریقہ ہونا چاہیے. دعا کے اندر یعنی دعا کے آداب ہیں، دعا کے کئی آداب ہیں. من جملہ دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ دعا بالکل یقین کے ساتھ، پختگی کے ساتھ مانگے. یہ نہیں کہ اللہ معاف کر دینا، یہ کر دینا، وہ کر دینا، یہ ہمارے اسباب، یہ سمجھے ہماری ضروریات سمجھے، نہیں یہ نہیں، بلکہ دعا جو ہے سمجھے موقناً کے لفظات ہیں. موقناً کا لفظ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دعا آہوزاری، گریاؤ زاری کے ساتھ ایسی کرے کہ پختہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کر ہی لے گا، پختہ یقین ہو. یہ دعا کے آداب میں سے ہے. اگر تذبذب ہو، شک ہو کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میری دعا سنے گا نہیں سنے گا، چلو مانگ تو لیتے ہیں یار، سمجھے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا نہیں کرے گا، چلو اپن مانگ تو لیتے ہیں، دیکھتے ہیں، ٹرائی تو کر لیتے ہیں. بعض لوگ سمجھے کہا کہ ٹرائی بائی نہیں ہوتی ہے، بلکہ دعا کے اندر کیا ہوتا ہے بالکل پختہ سمجھے یقین. یہ دعا کے آداب میں سے اگر پختہ یقین کے ساتھ دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا جو ہے قبول فرمائیں گے. اب دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کے وہاں جو ہے کچھ ڈیٹ متعین ہوتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اور بندے نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں، اور جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کو دعا سمجھے قبول فرما کر اس کو نواز دیتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا کرتا ہے لیکن دعا کی اس قبولیت کے لیے ڈیٹ ابھی نہیں ہے، سمجھے اس کے لیے ڈیٹ یہ 5 سال کے بعد ہے، 10 سال کے بعد ہے، اس کے لیے وقت ابھی نہیں ہے. تو 5 سال کے لیے 10 سال کے لیے اس کی قبولیت کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ مؤخر کر دیا جاتا ہے. سمجھے لیکن سمجھے اگر دعا کی قبولیت مؤخر ہو تو کتابوں میں لکھا ہے
تو سمجھے کتابوں میں لکھا ہے کہ مانگنے سے عاجز نہ ہو جاوے، مانگنے سے تھک نہ جاوے، بلکہ مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے. کبھی نہ کبھی کوئی گھڑی ایسی آئے گی، کوئی وقت ایسا آئے گا، اللہ کے وہاں کوئی ساتھ ایسی آئے گی کہ اس ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیں گے، اس کو سمجھے نواز دیں گے. بات آ رہی. کبھی سمجھے عاجز ہو کر چھوڑ نہ دے. سمجھے دیکھیے فرمایا کہ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور پروردگار عالم اے میرے پروردگار میں آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوا ہوں. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور مجھے اپنے پیچھے اپنے موالی سے اندیشہ ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کے بعد ان کے جو سمجھے ورثہ تھے، موالی یعنی سمجھے ان کے سمجھے جو حقیقی کوئی وارث تو تھا نہیں، سمجھے ان کے سمجھے کچھ چچا زاد بھائی وغیرہ تھے. کہا کہ مجھے ان سے خطرہ ہے کہ میرے انتقال کے بعد نبوت کے کام کو یہ سنبھال نہ سکے، نبوت کے کام کو یہ سنبھال نہ سکے، یہ ملیہ انویٹ کر دیں گے، مجھے اندیشہ ہے. اور دوسری طرف کیا ہے، وکانت امراتی عاقرہ، اور میری بیوی بانجھ ہے، میری بیوی بانجھ ہے، میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں. پہلے ہی کہہ دیا کہ وہن العظم منی، میری ہڈیاں بالکل کمزور ہو چکی ہے. واشتعل الرأس شیبا، اور میرے سر کے بال بالکل سفید ہو چکے ہیں. اپنی عاجزی کے جتنے یہ اسباب تھے وہ سارے اسباب یہ ظاہر کر دیے. اپنا جتنا ہی جزت تھا اور جتنی عاجزی تھی وہ ساری عاجزی اللہ کے سامنے ظاہر کر دی، اور کہہ رہے کہ سمجھے میں تو ہوں ہی عاجز. اور وکانت امراتی عاقرہ، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے. فہب لی، لیکن اس کے باوجود بھی میں تیری رحمتوں سے نا امید نہیں ہوں، میں تیری رحمتوں سے نا امید نہیں ہوں. فہب لی من لدنک ولیہ، کہہ رہی کہ فہب لی من لدنک ولیہ، سو آپ مجھے اپنی طرف سے ایک ولی اور ایک سمجھے ایک وارث عطا کر دیجیے، ولیہ وارث عطا کر دیجیے. یرثنی ویرث من آل یعقوب وجعلہ رب رضیہ، کہ جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے. وجعلہ رب رضیہ، اور پروردگار عالم اس کو تو یہ رضی بنانا، سمجھے تو اس کو سمجھے رضی اپنا پسندیدہ بنانا. یا زکریا انا نبشروک، اللہ کی طرف سے پھر ٹیلی فون آیا. سمجھے ادھر سے یہ میسج ہو رہا ہے، ادھر سے اللہ کی طرف سے ٹیلی فون آ گیا. سمجھے کیا ہے، سمجھے یا زکریا، سمجھے کال لگ گیا، کال لگ گیا. دیکھو اسے سمجھے کال کیا اور وہاں سے ریسیو بھی ہو گیا، جواب آ گیا. یا زکریا انا نبشروک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیٰ، اے زکریا بلا شبہ ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک ایسے بچے کی. دیکھو اے زکریا ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک ایسے بچے کی. اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا. یہ نام بھی اوپر سے تجویز ہو رہا ہے، گورنمنٹ آف اسکائی کی طرف سے نام تجویز ہو رہا ہے. سمجھے آسمانی حکومت کی طرف سے سمجھے نام تجویز ہو رہا ہے، نام بھی وہیں سے آ رہا ہے. سمجھے بعض شخصیتوں کے نام آسمان سے آئے ہیں. فرمایا کہ اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیٰ. سمجھے یحییٰ نام کیسا ہے، کہہ رہے کہ یحییٰ ایسا نام ہے کہ اس سے پہلے ہم نے سمجھے ایسا نام کسی کا نہیں رکھا ہے. سمجھے یہ یحییٰ نام ہے نا، سمجھے یحییٰ نام اس سے پہلے ہم نے کسی کا نہیں رکھا، یہ سب سے پہلا نام تمہارا ہے، یہ سب سے پہلا نام یہ تمہارے مجھے بچے کا ہے. اس سے پہلے ہم نے کسی بچے کا نام یحییٰ نہیں رکھا ہے. اچھا اب یہ بشارت دی، خوشخبری آئی، اللہ نے یہ کال ریسیو کیا، سمجھے وہاں سے جواب آیا. تو حضرت زکریا علیہ السلام بالکل مارے خوشی کے امڑ گئے اور کہا کہ قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرہ. پہلے تو یہی کہہ رہے تھے، جی کہہ رہے کہ اے میرے پروردگار میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا. قال ربی انا یکون لی غلام، میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا. وکانت امراتی عاقرہ، میری بیوی تو بانجھ ہے. بانجھ کی شکایت پہلے بھی کی تھی اور بانجھ پہلے بعد میں بھی کہہ رہے کہ میری بیوی تو بانجھ ہے. اور عام طور پر اولاد جو ہوتی ہے وہ کس سے ہوتی ہے، سمجھے عورت سے ہوتی ہے، تو یہ تو بانجھ ہے، کیسے اولاد ہوگی. وقد بلغت من الکبر عتیا، سمجھے اور عام طور پر اولاد جوان سے ہوتی ہے اور میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میں تو سمجھے بڑھاپے کی ایک عمر تک پہنچ چکا ہوں، تو کیسے اولاد ہوگی. میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں اور ادھر یہ بیوی بھی بانجھ ہے، اولاد کیسے ہوگی. دیکھیے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ کی قدرت پر کوئی شک نہیں تھا.
یہ جو سوال کیا ہے اللہ کی قدرت پر شک نہیں تھا، بلکہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام مارے تعجب کے پوچھ رہے کہ پروردگار عالم میں بوڑھا ہوں تو کیا اسی بڑھاپے کی حالت میں میرے یہاں اولاد ہوگی، یا میں جوان مشتندہ بنا دیا جاؤں گا، جوانی کی طرف مجھے لوٹا دیا جائے گا، اور میری بیوی بانجھ ہے، سمجھے، تو کیا اسی بانجھ بیوی سے میری اولاد ہوگی، یا میرا کوئی دوسرا نیا نکاح ہوگا، کیا ہوگا، کیا شکل ہوگی؟ یہ شکل پوچھ رہے ہیں، فرمائے قال کذالک، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ احمد، سمجھے، کچھ نہیں ہوگا، تم بھی بوڑھے ہی رہو گے، بیوی بھی یہی رہے گی، قال کذالک، کہا کہ اسی طریقے سے ہوگا، سمجھے، کوئی نئی شادی وادی نہیں ہوگی، تم یہ کوئی سمجھے جوان نہیں بنائے جاؤ گے، اسی طریقے سے تمہارے یہاں اولاد ہوگی۔ قال ربک هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، فرمایا کہ سمجھے قال کذالک قال ربک هو علی ہین، فرمایا کہ تیرا پروردگار کہ مجھ پر، سمجھے، آپ کے پروردگار نے فرمایا کہ یہ مجھ پر بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، فرمایا کہ میں نے تم کو پیدا کیا تھا اس سے پہلے جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے، تم بالکل یہ سمجھے نیست تھے، تم کچھ بھی نہیں تھے، تم معدوم تھے، معدوم سے ہم نے تم کو وجود بخشا ہے، سمجھے، اور ابھی تو یہ تم بھی موجود ہو، بیوی بھی موجود ہے، یہ موجود ہونے میں یہ سمجھے اب اولاد پیدا کرنا ہے تو کوئی دشواری نہیں ہے۔ بہرحال یہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی بشارت دی، اور اس کے بعد حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ رہے کہ پروردگار عالم کوئی نشانی بتا دیجیے، بیوی حاملہ ہوگی اور بچہ پیدا ہونے والا ہوگا تو کوئی نشانی بتا دیجیے، نشانی کیا ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نشانی یہ ہے کہ جب تمہاری بیوی حاملہ ہوگی تو اس سمجھے حاملہ ہونے کے زمانے میں تم لوگوں کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکو گے، سمجھے، سوائے اشاروں کے ذریعے، اشارے سے بات کرو گے، بات آ رہی ہے، سمجھے، صرف اشاروں سے بات کر سکو گے، اشارے کے علاوہ یہ کیا ہے تم لوگوں کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکو گے، مسلسل 3 دن تک، 3 دن یہ کیفیت رہے گی۔ اگر 3 دن مسلسل یہ کیفیت رہی کہ 3 دن مسلسل تمہاری زبان نہیں چلتی ہے، سمجھے، اور اشاروں سے بات کرتے ہو اور تمہاری زبان نہیں چلتی ہے، تو سمجھ لو کہ تمہاری بیوی حاملہ ہو چکی ہے، اب بچہ ہونے والا ہے، سمجھے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک برگزیدہ پیغمبر کا، سمجھے، اس میں اولاد عطا کیے جانے کا اور اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فرمایا ہے، اور حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک لمبی چوڑی، سمجھے، سوانح ہیں، تاریخ ہے، نجار تھے، بڑھئی تھے، سمجھے، خود کماتے تھے اور خود یہ بڑھئی کا کام کرتے تھے، اور بڑھئی کا کام کر کے یہ خود اپنے، سمجھے، ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بڑھاپے کے زمانے میں ان کو سمجھے اولاد یعنی حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمائے۔ اللہ کی قدرت کا بھی ذکر ہے، سمجھے، اور ایمان بھی اس سے تازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کیا ہے ساری چیزوں پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، سمجھے، پختہ ایمان عطا فرمائے اور اپنی قدرت کو سمجھنے کی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔